تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہ ہوگا. یعنی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور باقاعدہ سمجھ کر غور و فکر کر کے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں. یعنی انسانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ درست تعلق قائم کریں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی ذرا بھی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا. قرآن مجید کے مختلف حصوں میں ان آزمائشوں کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ واقعی وہ امام بننے کے قابل ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما. جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے. یعنی اتنا بڑا کام اور اتنی محبت اور محنت سے کرنے کے بعد ان کو فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم. بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان امت، فرما بردار امت. وارنا مناسکنا وتب علینا. اور ہمیں ہمارے حج کے طور طریقے سکھا دے اور تو ہم پر مہربان ہو جا. انک انت التواب الرحیم. بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور انہوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج، یعنی میری اس اولاد میں سے ایک رسول مبعوث کر. کیا کرے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتک. ان پر تیری آیات پڑھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم. اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم. بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور یہ تھی ان کی دعائیں، اور یہ تھی ان کی خواہشات اور تمنائیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں. لیکن آج ان کی نسل کا حال کیا ہو چکا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، جیسے پیچھے گزرا کہ اس کو امام بنایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا. اذ قال له ربه اسلم. جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ جھک جا. قال اسلمت لرب العالمین. کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، فرما بردار ہو گیا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب.
اور اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی۔ کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، یا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے سب نے کہا کہ ہم تیرے الہ اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، اس کی عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہ جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، یعنی کسی فرقے کو جوائن کر لو تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولوا، تم سب مل کر کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سارے نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابعدار ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی کامن فیکٹر ہے، اور وہ کیا؟ کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا کسی گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں اور فرقہ واریت میں پڑ جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھو کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی؟ یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ونحن لہ مخلصون، اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں، یعنی اپنی بندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو ہم اللہ کی خاطر کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون،
اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال کی ذمہ داری تم پر نہیں، ان کا حساب تم سے نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے پارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اگر اس پر آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں، اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں، جو نئی بات آپ نے سیکھی وہ بیان کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ آج یہ آیت 82 میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا ہے بنی اسرائیل سے، اور اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا اور ان کی ترتیب میں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں منشن کیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کا درجہ جو ہے کتنے اہم کاموں کے بیچ میں آ رہا ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور والدین کے اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات کہی جائے۔ یہ بعض اوقات بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بات اچھی نہیں کرتے۔ ہم بنی اسرائیل کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور انہوں نے اس میں اتنا تردد کیا، اتنے سوالات کیے کہ وہ شو کر رہے تھے کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل ان کے دل میں تھا کہ وہ یہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مطلب کہ قرآن میں کس طرح سے انسان کی نفسیات بیان کی گئی ہے، اور کتنا اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ساری حجت بازیوں کو بھی جانتا ہے، اور انہوں نے بھی جتنے سوال کیے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا، وہ بھی کھول کے نکال کے رکھ دیا گیا کہ یہ کیا تھا انہوں نے۔ اب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے لیکن قرآن میں ان کا یہ طرز عمل ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور آج بھی لوگوں کا یہی طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے جو آج کے پارے سے ملا، ایون دو ویو جسٹ ڈن ون پارا، لیکن اس میں ایک اسلام کی بیسک سمری ہمارے سامنے آ گئی ہے، دیٹ وٹ آر دا ڈوز اینڈ وٹ آر دا ڈونٹس۔ مطلب اگر ہم بہت بیسکس کو لے کے ہی چلیں تو ہمیں بہت پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات جو یہ ہپوکریسی پہ جو بات ہوئی ہے وہ اٹس ویری کامن آج کل، تو یہ جو بیک اسٹیبنگ ہوتی ہے اینڈ جو ٹو فیسڈ آج کل جو لوگ ہوتے ہیں، تو وی شوڈ ریئلی ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دیے ہم اس پہ شکر ادا کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ نعمتیں چھین سکتے ہیں۔ بالکل یہ بات درست کی آپ نے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ امامت اور اعزاز لے کر دوسری طرف منتقل کر دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اقوام کے لیے بھی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔